السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ 2 جون کو گن پارک، نامپلی اور پریڈ گراؤنڈ سکندرآباد میں تلنگانہ ریاست کے قیام کے دن کی تقریبات کے سلسلے میں درج ذیل ٹریفک پابندیاں عائد کیے جانے کا امکان ہے۔ پرانے پی ایس سیف آباد سے اقبال کی طرف آنے والی ٹریفک کو ایچ ٹی پی کی طرف جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ایچ ٹی پی کی طرف جانے کا ارادہ نہیں کیا جائے گا۔ نامپلی ٹی جنکشن سے رویندر بھارتی کی طرف جانے کے ارادے سے آنے والی ٹریفک کی اجازت نہیں ہوگی اور اسے اے آر پیٹرول پمپ پر بی جے آر اسٹیچو کی طرف موڑ دیا جائے گا۔ شہریوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ایسے جنکشن سے گریز کریں جہاں رویندر بھارتی اے آر پیٹرول پمپ پر ٹریفک کی بھیڑ کا خدشہ ہو۔ بیگم پیٹ سے آنے والی ٹریفک کو سکندرآباد ریلوے اسٹیشن، سنگیت ایکس سڑکوں کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہوگی اور اسے سی ٹی او ایکسس روڈ پر بروک ٹائیکر یو ایس سی اے کی طرف موڑ دیا جائے گا۔ بیگم پیٹ سے کارخانے کی طرف جانے کے ارادے سے آنے والے ٹریفک کی اجازت نہیں ہوگی اور اسے پٹنی میں آئی ایم سی اے کی طرف موڑ دیا جائے گا۔ آر بی روڈ سے آنے والی ٹریفک کو جے بی ایس اور ترمل گری کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہوگی اور اسے پٹنی ایکس روڈ پر کلاک ٹاور کی طرف موڑ دیا جائے گا۔ عظمت اللہ حسینی، چیئرمین تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ نے نصیر خان، سینئر اسسٹنٹ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کو مبارکباد پیش کی جو ریٹائر ہو رہے۔ بی آر ایس پارٹی کاماریڈی حلقے میں بحال ہو رہی، جہاں کیسیار نے مقابلہ کیا تھا۔ کاماریڈی میونسپل وائس چیئرمین ارندونڈا ونیتا روی کا انتخاب۔ حلف اٹھانے کے بعد ان کے ساتھ حکومتی مشیر محمد علی شبیر بھی تھے اور ان سے آشیرواد لیا۔ محمد علی شبیر حکومتی مشیر جنہوں نے نام رکھنے کی تقریب میں شرکت کی ہے۔ کاماریڈی شہر میں پرنکا پیلس میں کاماریڈی ڈی سی سی کے صدر کیلاسا سنواس راؤ کے پوتے کے نام کی رکھائی کی تقریب میں حکومتی مشیر محمد علی شبیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ سنگرینی کالری ورکرز یونین سینٹرل کونسل کی میٹنگ گوداوری کھنی میں منعقد ہوئی، جس میں سنگرینی کالری ورکرز یونین کے اعزازی صدر، سی پی آئی ریاستی سیکریٹری کوتاگوڑم لیجسلیچر کونانینی ساوا شیوا راؤ، سنگرینی کالری ورکرز یونین اے آئی ٹی یو سی کے صدر واسی ریڈی، سیتارامیا، جنرل سیکریٹری راج کمار رنگا و دیگر موجود تھے۔ سابق فوجی کی موت، قومی پرچم کے ساتھ رقص کرتے ہوئے دل کا دورہ پڑنے سے ریٹائرڈ فوجی بلویندر چندا اندور مدھیہ پردیش میں حب الوطنی کے گیت پر رقص کرتے ہوئے درمیان میں انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ اچانک گر گئے۔ گانا ختم ہونے کے باوجود ان میں کوئی حرکت نہ ہونے کی وجہ سے انہیں اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ وہ راستے میں ہی دم توڑ گئے۔ کیجریوال کا نیا پنجاب میں کہیں بھی جائیں ان تبدیلیوں کے گروہوں نے بسوں، اسکولوں، گاؤں اور ٹرینوں میں جینوں، بدھوں، سکھوں، ہندوؤں کی زندگی کو مشکل بنا دیا ہے۔ لوگوں کو ہراساں کرنے اور دھوکہ دینے والے پائے جاتے ہیں، لیکن نہ تو اکال تخت کو کوئی مسئلہ ہے اور نہ ہی پنجاب کی کھلے عام عیسائیت پر ایک لفظ بھی کنجروں کے پاس ہے۔ پنجاب کے اقتدار پر قبضہ کرنے میں جہاں بھی غیر ملکی مشنری کے دلال کامیاب ہوئے ہیں، وہیں جبر کا ماحول ہے۔ اگر آپ بھی ان کو اپنے محلے کی دہلیز پر دیکھنا چاہتے ہیں تو کانگریس کو ووٹ دیں۔ प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह कोई जात पात धर्म का परमेश्वर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इंसानों का परमेश्वर है। वो कोई गोत्र या धर्म बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। वो कोई बाबा या चेला या चपटा नहीं है और जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे भैन भरावो तौबा करो, मुड़ो ताकि ਤੁਹਾਡੇ पाप मिटाए जान। प्रभु यीशु मसीह दे कोल आओ, अपने घुटने टेको और हर एक गलती गुनाह दी माफी मांगो ताकि तुसी बचाए जाओ और चंगे कीते जाओ। हालेलुया हालेलुया। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਜਾਵਾਂ, ਈਵਨ और ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਜਿਉਂਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ और ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਨੇ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। श्री नगर के मजाफती इलाके दरबल में अलजवाद स्पोर्ट्स एकेडमी की जानिब से ईरानी सदर और उनके साथियों की खिदमात की मुनासिबत से एक तकरीब मुनक़िद हुई।
جس میں مختلف بچوں اور لوگوں نے شرکت کی۔ اس تقریب میں بچوں اور دیگر شخصیات نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور دیگر ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر ان کے سیاسی اور دینی خدمات کو یاد کیا گیا۔ تقریب میں الجواد اسپورٹس اکیڈمی کے جنرل سیکرٹری سید شجاعت نے کہا کہ اتنی بڑی شخصیات کی خدمات دوسروں کے لیے مشعل راہ بنتے ہیں۔ تقریب پر بچوں کو اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ دیے گئے کہ جو ہمارے شہداء ہیں ان سے ہمیں بھی انسپائریشن ملے، تاکہ مطلب انہوں نے جو اپنی زندگی میں کیا ہے ہم بھی ویسے ہی اپنی زندگی گزارے، نہ کہ گناہ کرے، نماز چھوڑے۔ جو بھی ہم آج کل کے جوان جو ہے مطلب ہر کسی میں مبتلا ہوتا ہے، ڈرگس، سگریٹ وغیرہ وغیرہ اسموکنگ کرتے رہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو بتانا ہے کہ آج کے شہداء جو تھے جیسے مطلب شہید نہیں ہے کہ شہید تھے، ان کی زندگی حسین تھی، لیکن شہادت بھی بہت اس سے زیادہ بھی خوبصورت ہوتی ہے۔ ہمارے قوم کے لیے بہت بڑا نقصان ہوا ہے، یہ بہت بڑا ثانیہ ہے۔ مطلب ہماری جو اس ٹائم جو نوا اور تقریر تلاوت کا فنکشن جو ہوا، ہم چاہتے ہیں ہم بھی ثوابوں میں شمولیت کرے۔ یہاں پہ ننھے منھے بچوں نے نوا تلاوت تقریر کا ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کیا اور بہت اچھا بیسٹ پرفارم دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں انشاءاللہ اللہ ہمیں ثوابوں میں شمولیت دے اور ہم اس فنکشن میں انشاءاللہ کامیاب رہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ لوگ یہاں پہ جو برے لوگ ہیں وہ نفرت پھیلا رہے ہیں سنی شیعہ کے درمیان، لیکن یہاں پہ بھائی چارہ ہونا چاہیے۔ جو سنی شیعہ ہے وہ بھائی بھائی ہے آپس میں۔ میں خود یہاں سنی کمیونٹی کی ہوں، میں نے یہ پروگرام تھا یہ میں نے ہوسٹ کیا ہے، میں سنی کمیونٹی کی ہوں۔ سر نے یہاں پہ یہ نہیں سوچا کہ شیعہ کا پروگرام ہے تو شیعہ ہی آرگنائز کرے گا یا ہوسٹ کرے گا، تو سر نے مجھے بھی موقع دیا بولنے کا۔ اور جو آج کل کی نفرت ہے شیعہ سنی میں، اس کو ہمیں مٹانا ہے، ہمیں ایک ساتھ رہنا ہے شیعہ سنی کو۔ ہمارا قرآن ایک ہے، قبلہ ایک ہے، کلمہ ایک ہے، تو اب کیوں بولنا ہے؟ لوگ کیوں ایسا بولتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، ان کے ساتھ وہ مت کرو، یہ مت کرو۔ آپس میں بھائی چارہ رکھو، سنی شیعہ بھائی بھائی ہے۔ وشاکھاپٹنم مادھو دھرا شری انجنیا سوامی مندر میں VMRDA کے چیئرمین شری سنا پالا چندر مولی کی قیادت میں ہنومان جینتی کی تقریب منعقد ہوئی، اور اس تقریب میں سوامی کے مندر کا دورہ کیا گیا اور بعد میں 50ویں وارڈ کارپوریٹر نے بھی اس میں شرکت کی۔ واویلا پلی پرساد 51ویں وارڈ کارپوریٹر رویہ وینکٹ رامنا، کھریولا تعلیمی ثقافتی سماجی بہبود ایسوسی ایشن کے صدر پیڈانڈا نرسنگا راؤ، وشاکھا ضلع یوتھ ڈپارٹمنٹ کے صدر شیوا گنیش و دیگر بھی موجود تھے۔ متگورو مارکیٹ کے سابق چیئرمین کو سالگرہ مبارک۔ بدگو کے کمزور طبقوں کے لیے امید کی کرن، کارکنوں کے لیے امید کی کرن۔ سابق MLA یووا کیشورام کا چھوڑا ہوا تیر اڈاگو دور کے قیام کے لیے سخت محنت کرنے والے محنتی کارکن منڈل، بہت سے مسائل کا سامنا کرنے والے کارکنوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے بہادر رہنما ہیں، اور چپلا پلی مہندر ناتھ کو دلی خواہشات۔ سٹار کے نشان والے 500 کے نوٹ مارکیٹ میں گردش کرنے لگے ہیں۔ ایسا نوٹ انڈسن بینک سے واپس کیا گیا تھا، یہ جعلی نوٹ ہیں، اور ابھی بھی ایک گاہک سے ایسے 2-3 نوٹ ملے ہیں، لیکن توجہ کی وجہ سے اسے فوراً واپس کر دیا گیا۔ گاہک نے یہ بھی بتایا کہ یہ نوٹ صبح کسی نے دیا تھا۔ ہوشیار رہے، بازار میں جعلی نوٹ لے کر گھومنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا۔ نظام آباد محکمہ پولیس میں ریٹائرمنٹ جاری ہے۔ ان کی تفصیلات کے پس منظر میں وہ عملہ جو مئی کے مہینے میں ریٹائر ہوئے ہیں، اس میں سید اسماعیل ASI اور ایرگوٹلا پولیس اسٹیشن نظام آباد محکمہ پولیس 35 سال کی سروس، اور ریٹائرڈ محمد خان ASI ٹاؤن 6 پولیس اسٹیشن نظام آباد پولیس ڈپارٹمنٹ میں 34 سال کی سروس مکمل کرنے کے بعد وہ ریٹائرڈ T وینکٹ رامنا AR ہیڈ کانسٹیبل ہیں، اور 799 پولیس ہیڈ کوارٹر نظام آباد 40 سال کی سروس مکمل کر کے ریٹائرڈ ہو گئے ہیں۔ ان کے ریٹائرمنٹ پر پولیس کمشنر آفس میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا، انہیں شال سے نوازا گیا اور مبارکباد کے ساتھ سرٹیفکیٹ بھی پیش کی گئی۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی MP کی ہدایت پر ضلع صدر مجلس نظام آباد محمد شکیل احمد فاضل کی قیادت میں ڈپٹی میئر بلدیہ محمد ادریس خان، مجلسی کارپوریٹرز و انچارج کارپوریٹرز محمد سلیم عبدالعلی، محمد مستحسن، محمد ریاض احمد، کوآپشن ممبران شہباز احمد، ارشد پاشا، مجلسی قائد خلیل احمد کے ہمراہ وفد کی شکل میں نظام آباد پولیس کمشنر کلمیشور سے کمشنریٹ آفس نظام آباد میں ملاقات کی، اور 17 جون کو منائی جانے والی عید الاضحیٰ کے پیش نظر امن و امان کی برقراری، جانوروں کا تحفظ، جانوروں کی منتقلی اور گو رکشک کے نام پر شر پھیلانے والوں کے خلاف سخت اقدامات کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے تحریری یادداشت پیش کی گئی۔ TPCC کے ورکنگ صدر مہیش کمار گوڑ، تلنگانہ کانگریس کے انچارج دیپا داس منشی نے تلنگانہ یوم تاسیس کی تقریبات کا افتتاح
کیا ہے اور کہا تلنگانہ کے وجود میں آنے کا مطلب ہے وہ دن جب تلنگانہ کے لوگوں کو آزادی ملی۔ 1969 سے 2014 تک تلنگانہ کے لوگوں نے تحریک چلائی اور ریاست کا درجہ حاصل کیا، لیکن 2014 تا 2023 تک تلنگانہ کے سیار کے ہاتھوں یرغمال رہا۔ تلنگانہ جو سیلوں میں جکڑا ہوا تھا اب آزاد ہو گیا ہے۔ اصلی تلنگانہ 2 جون 2024 کو تلنگانہ کارکن کے طور پر آیا ہے۔ ہوم گارڈ آفیسر پی ایم ای مکمل اور رشتہ داروں کے حوالے اور فرزادی گڑا ان کی رہائش گاہ پر جا کر 10,000 روپے کی رقم حوالے کی گئی اور آخری رسومات نوتنکل منڈل سوریا پیٹ ضلع میں منعقد کی جا رہی۔ خفیہ اطلاع پر چلکل گڑا پولیس نے ڈکیتی کیس کا سراغ لگایا اور ڈکیتی کی واردات میں ملوث 7 افراد کو گرفتار کیا، جن میں سے 5 ملزمان محمد رحیم بیگ، محمد شائخ حسین سونو، سمیر سید احمد پاشا، اشیر محمد وسیع الدین اور 2 CCL اکبر ہوٹل محمود گڑا میں شامل تھے۔ مکمل پوچھ تاچھ پر انہوں نے رضاکارانہ طور پر اس جرم میں اپنے قصور کا اعتراف کیا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی اور ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے راج بھون میں گورنر رادھا کرشنن سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ اور نائب وزیر اعلیٰ نے گورنر کو ریاستی یوم تاسیس کی تقریبات میں مدعو کیا۔ اندرا پارک دھرنا چوک پر بی جے پی کے دھرنے کا آغاز ہوا۔ فون ٹیپنگ معاملے میں کانگریس حکومت کے لاپرواہ رویے کے خلاف بی جے پی کا دھرنا۔ دھرنے کی قیادت بی جے پی پارلیمانی بورڈ کے ارکان اور رکن پارلیمنٹ لکشمن نے کی۔ دھرنا دوپہر 2 بجے تک جاری رہا اور بورا نرسیا گوڑ، وجے رامر راؤ جنہوں نے دھرنے میں حصہ لیا۔ ప్రజలను నమ్మబలికారో అధికారులకు వచ్చి రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టి 6 మాసాలుగా వస్తుంది। محکمہ یوتھ سروس اینڈ سپورٹس زون خازیگنڈ اننت ناگ نے ایم ایس وان پورہ کیوا سے بی ایم ایس کورے گرام تک تمام عمر کے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے انٹر سکول زونل سطح کے سائیکل ریس کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر زیڈ پی ای او خازیگنڈ نے ایس ایچ او خازیگنڈ کے ہمراہ ریس کو ہری جھنڈی دکھائی اور جیتنے والوں میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ And motivate my family or acquaintances to not to smoke, use any tobacco products. I shall motivate my colleagues for the same. Thank you. I am Muntasir Jal from GHSS Kazigund. تو میں بہت شکر گزار ہوں اپنے ماں باپ کے جنہوں نے مجھے الو کیا ہے کہ گیمز میں آگے بڑھو، اور اپنے ٹیچرز پی ایم کا میں بہت شکر گزار کرتی ہوں، اور اپنے پرنسپل میم کا بہت شکر گزار کرتی ہوں۔ اور جو آج یہاں پہ زونل لیول تھی یہاں پہ گیمز، تو فرسٹ ٹائم آئی تھی میں یہاں، تو فرسٹ ٹائم میں نے فرسٹ پوزیشن یہاں سے حاصل کی ہے۔ تو انشاءاللہ آگے میں بہت کچھ حاصل کرنا چاہتی ہوں، میں بہت آگے جانا چاہتی ہوں اور اپنے زونل لیول کا نام روشن کرنا چاہتی ہوں۔ کیا امیدیں رکھتے ہو آپ یوتھ سپورٹ سے، کیا رکھتے ہو کہ خاص کر آپ کی زیڈ پی او میم ہے یہاں پہ، یہ بھی ایک لیڈیز ہی ہے، اس سے کیا امید ہے آپ کو؟ سر بہت اچھا ہے یہ، مطلب گیمز میں ہر کوئی آگے رہنا چاہیے، اور گیمز بہت اچھی ہوتے ہیں صحت کے لیے بھی، اور مطلب جو ہم کرتے ہیں گیمز کھیلتے ہیں۔ تو آنے والے ٹائم میں اننت ناگ میں یہاں پہ ریسنگ ہو رہی ہے، کیا لگتا ہے آپ کو؟ جی سر، انشاءاللہ اس میں بھی ہم فرسٹ پوزیشن حاصل کروں گی میں، اور اپنے زونل لیول کا نام روشن کروں گی۔ کیا میسیج رہے گی آپ کے یہاں پہ بہت سارے لڑکے جو اسکول نہیں جاتے، جو گیمز نہیں، ان کے لیے کیا میسیج رہے گی سر میں آپ؟ اپنے بہنوں سے مطلب گزارش کرتی ہوں کہ وہ بھی آگے بڑھے اور کچھ حاصل کرے اپنی لائف میں، جو ان کا مطلب ایم ہے وہ حاصل کرے، اور پڑھے لکھے، اور ہر کسی مطلب جو ان کے دماغ میں ہے وہ مطلب کرے وہ مطلب، اور جو مطلب گیمز ویمز ہے ان میں بھی مطلب وہ لے۔ ڈرگ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سر ڈرگ ایشوز ابھی بہت زیادہ چل رہے ہیں یہاں پہ، کازیگنڈ میں بھی ہے، بہت ڈرگ ایشوز ہے، اور ڈرگ انسان کے لیے بہت مضر ہے، یہ بہت مضر چیز ہے، اور اس سے مطلب کینسر بھی ہو سکتے ہیں، مطلب ہمیں اپنی صحت کا خیال بھی رکھنا چاہیے بہت زیادہ۔ تھینک یو۔ مجلسی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے جی ایچ ایم سی، ایچ ایم ڈبلیو، ایس ایس بی اور ایجنسی کے عہدیداروں کے ساتھ ایک آن فیلڈ جائزہ لیا۔ اپ ڈیٹ سے منسلک ہیں
रोमान होटल, टोली चौकी जंक्शन, मेन वाटर लॉगिंग पॉइंट का मुआयना किया गया। बॉक्स किस्म की नाली जो गलती से HMWSSB एजेंसी की तरफ से खोदी गई थी, उसके नतीजे में पानी भर गया था। एजेंसी को जरूरी मंजूरी हासिल करने के बाद GHMC के साथ तालमेल में काम करने की हिदायत दी गई है। सालारजंग कॉलोनी काकतिया नगर टनल का सुतून नंबर 58 से गुजरने का काम जारी है। अहमद कॉलोनी वाटर लॉगिंग पॉइंट्स को कंपनी बाग के रास्ते मोड़ दिया जाएगा। लंगर हाउस हुडा पार्क पाइपलाइन का काम मोहसे में मोड़ दिया जाएगा और मुआयने के दौरान MLA के साथ मजलिसी पार्टी कॉर्पोरेटर व सरगर्म कारकुन मौजूद थे। ఓపెన్ है ना ఓపెన్ అందరం లేదా అది 1400 మన గ్రీన్ బాబా వచ్చారు అక్కడికి వెళ్ళాలి సార్ మొత్తం ఓపెన్ ఇక్కడ 1400 మొత్తం అక్కడ డ్రైన్ తీసి మనకి ఇన్వర్టర్లో ప్రవేశించి ఏమైనా చేంజ్ చేయించుకోవడం లేదంటే ఇది రిమూవ్ చేయడం చేద్దాం సార్ ఇది నేరో ఉన్నది దాన్ని ఇసుక మంచి తీసుకోవాలి ఇట్లా తీసుకోవాలి క్రాస్ దీంట్లో కలపండి అది 6 మీటర్ मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की जानिब से हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर को एक ये शिकायत भी दर्ज करवाई गई है, जिसमें शान अक़दस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई है और गुस्ताखी की गई और इसके अलावा कुरान मजीद की भी तौहीन की गई है और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। बताया गया है कि एक शख्स जिसका नाम सिद्धार्थ है, जो कि पहले मुस्लिम था और अब मुर्तद हो गया है, उसने तौहीन की है, जिसके ज़िमन में मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की जानिब से हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर को याददाश्त पेश की गई और शिकायत करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत दी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन किराम, करीब 3-4 दिन से सोशल मीडिया में और ट्विटर पर, फेसबुक पर 1-2 वीडियो जारी हो रहे थे, जिसमें कुरान मजीद की बेहुरमती करते हुए बताया गया और आपको के साथ बेहुरमती की गई और गलत अल्फाज इस्तेमाल किए गए और ये उत्तराखंड का एक मुर्तद का ये वीडियो है। और इसी तरह शहर हैदराबाद के 2 शहर हैदराबाद के रहने वाले, एक राजू सिंह और दूसरा सतीश जादव ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से नाज़ेबा अल्फाज को इस्तेमाल किया और जिसके ताल्लुक़ से शहर के मुख्तलिफ़ पुलिस स्टेशनों में मुकामी लोग वहाँ पर उसके ख़िलाफ़ शिकायतें दर्ज की, FIR भी किया गया, लेकिन अभी तक कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई। तो आज मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन का एक वफ़द कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद के पास पहुंचा और इत्तेफाक से कमिश्नर पुलिस जो है ना मौजूद नहीं थे, तो DCP मैडम सविता मैडम से हमने मुलाकात की और उनको हमने वहाँ पर एक कंप्लेंट दर्ज किया और ये मुतालबा किया कि इन तीनों को, और इस वक्त जो हैदराबाद में राजू और सतीश जादव जो है, इनको फौरी गिरफ़्तार करना चाहिए। तो मैडम ने कहा कि इसके ताल्लुक़ से सरहद से कार्रवाई हो रही है और इनको हम फौरी जो है ना गिरफ़्तार करेंगे और उत्तराखंड भी एक टीम जो है ना रवाना की जा रही है और उस शख्स को भी गिरफ़्तार किया जाएगा। मैं इस पैगाम के ज़रिए से तमाम शहरियान हैदराबाद से मैं अपील करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे नौजवान बच्चों ने बड़े ही सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए क़ानून के दायरे कार में एहतजाज किया है और ये सिलसिला बरकरार रहना चाहिए और भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में भी इनके ख़िलाफ़ केस दर्ज रजिस्टर करना चाहिए। आप ये सोच के खामोश मत बैठ जाइए कि कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कई जितने महल्ले जाते, जितने इलाके जाते, हर इलाके में एक जो है ना इनके ख़िलाफ़ केस दर्ज होना चाहिए और फिर ऐसे ही कमिश्नर पुलिस, DGP और जो है ना साइबराबाद कमिश्नर के पास भी एक हमको जो ना वहाँ पर भी कंप्लेंट करना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला आज हम यहाँ पर कमिश्नर ऑफिस में हैं और यहाँ पर ये
ہم جو ہے نا کمپلین جو ہے نا جاری دیے ہیں اور الحمدللہ یہ ڈی سی پی میڈم کی یہ دستخط ہے اور انہوں نے تیقن دیا ہے کہ 1-2 دن میں یہ ان جو ہے نا خاتیوں کو فوری پولیس جو ہے نا سرحد کے ساتھ ان کو تلاش کر رہی ہے اور ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ مسلم یونائٹڈ فیڈریشن کی جانب سے آج الحمدللہ کمشنر آف پولیس پر ہم لوگ پہنچے اور خاتیان کے خلاف جنہوں نے حیدرآباد میں اور اتراکھنڈ میں یہاں کے حیدرآباد کے 2 شرپسندوں نے ہماری مقدس کتاب ہولی قرآن کے خلاف جو حرکت کی ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ اسی طرح اتراکھنڈ کے نوجوان نے اللہ کے کلام کے ساتھ جو گستاخی کی ہے وہ بھی یقیناً قابل مذمت ہے۔ اس پر ہم کسی بھی صورت میں خاموش نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ یہ ہمارے مذہب کا معاملہ ہے اور مذہب کے خلاف کسی بھی مذہب کے خلاف آواز اٹھانا اور کسی مذہب کے خلاف چلنا یہ زیب نہیں دیتا کسی کو بھی، کیونکہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ بس ہماری یہی مانگ ہے ڈی سی پی سے، کمشنر سے، کمشنر آف تلنگانہ سے اور یہاں کے تمام پولیس ڈپارٹمنٹ سے کہ ایسے خاتیوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے جنہوں نے شہر میں فتنہ پھیلایا ہے، فساد کیا ہے اور ہمارے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، ہمارے کلام قرآن مجید کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ تو ایسوں کی سخت مذمت بھی ہم کرتے ہیں اور ان کے خلاف جلد سے جلد ان کو گرفتار کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، یہی ہماری مانگ ہے، ڈیمانڈ ہے۔ اور تمام سے ہم یہی کہیں گے کہ اپنے اپنے تھانوں میں، پولیس تھانوں میں آپ لوگ ان کے خلاف کیس درج کریں تاکہ کوئی ایسی بیہودہ اور نازیبا حرکت نہ کر سکے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، ہم کمشنر آف پولیس کے دفتر کے سامنے ہیں۔ ابھی ہم نے جو ہے کمشنر صاحب سے ملاقات کے لیے ہم جو ہے آفس میں گئے تھے، کسی اور کام کی وجہ سے وہ دستیاب نہیں تھے، مگر ڈی سی پی صاحب سے ہم نے صاحبہ سے ہم نے ملاقات کی۔ شویتا میڈم صاحبہ نے تیقن دیا کہ جس طرح سے ہم یہاں پر آج آئے ہیں کمپلین لے کر، میمورنڈم لے کر، کہ حیدرآباد میں اتراکھنڈ کے اندر جو قرآن مجید اور ہمارے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی اور قرآن مقدس، قرآن مجید کی بے ادبی کی گئی، جس کو ہم کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ میں آپ تمام ناظرین سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ جس طرح سے ہماری مقدس کتابوں کی ہمیشہ بے ادبی ہوتی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہوتی رہتی ہے، حکومت تلنگانہ اور سی ایم صاحب ریونت ریڈی صاحب سے بھی میری گزارش ہے کہ جو لوگ ایسے حرکات کرتے رہتے ہیں ان کے اوپر سخت ایکشن لیا جائے اور ان کو جو ہے ایک سزا اس کے اوپر مقرر کی جائے کہ جو کوئی بھی کسی بھی مذہب کے تعلق سے ایسی گستاخیاں کرتا ہے تو اس کے لیے ایک جیو پاس کیا جائے، تاکہ کسی بھی مذہب کو اور خاص طور پہ اسلام کو اور دین اسلام کے اوپر یہ حرکتیں ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے، اس کے اوپر ایک جیو پاس کیا جائے اور ایک قانون بنایا جائے کہ کسی بھی مذہب کے مقدس کتابوں کو یا کسی بھی طرح سے اس کی بے ادبی اور بے حرمتی نہ کی جائے۔ اور میں تمام شہریان کو، تلنگانہ کی عوام کو، ہندوستان کی عوام سے میری یہ گزارش ہے کہ جہاں کہیں بھی ایسی حرکت ہوتی ہے، بے ادبی ہوتی ہے، بد اخلاقی کے مظاہرے ہوتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، قرآن پاک کی بے ادبی کی جاتی ہے، ایسے لوگوں کے خلاف آپ اٹھیں اور اپنے قریبی جو ہے پولیس اسٹیشنوں کے اندر ان کے خلاف جو ہے ایک اپلیکیشن اور کمپلینٹ دائر کریں اور ان کے اوپر ایف آئی آر کریں۔ میری بس یہی گزارش ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ حکومت تلنگانہ ہو یا کمشنر صاحب ہو، ڈی سی پی صاحبہ ہو، آپ ہمارے اس پیغام کو جلد سے جلد مکمل کریں گے اور یہ خاتیوں کے خلاف فوراً جو ہے کارروائی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔